الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ موضوع گفتگو جو ہے وہ مصدر کے متعلق ہے، اور عنوان یہ ہے درس کا کہ مصدر اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے مصدر کی تعریف کرتے ہیں کہ جو امثلہ میں بھی گزری تھی کہ مصدر ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی کام بریکٹ میں لکھا فعل یا حالت پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے ہونے کے وقت کو ظاہر نہیں کرتا۔ یعنی مصدر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا عمل یا کیفیت ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ماضی میں ہے، حال میں ہے یا مستقبل میں ہوگا۔ اردو کی اس کی مثالیں دی ہیں، کھانا پینا، چلنا سونا، لکھنا جینا، یہ سب مصدر کہلاتے ہیں کیونکہ یہ سب کسی کام یا کیفیت کا نام ہے، کسی کام یا کیفیت کے نام ہے۔ اچھا، اس کو ہونا چاہیے۔ امثلہ میں تو یہ نہیں تھی کہ مصدر جس سے فعل یا فعل کی مثال ہے۔ امثلہ بس یہ بتایا تھا کہ اردو میں جس کے آخر پہ نہ آتا ہے، ادھر تھوڑی زیادہ تفصیل کر دے۔ اچھا، تو یہ کسی کام یا کیفیت کا نام، کس کی کیفیت کے نام ہیں مگر کسی خاص وقت کا پتہ نہیں دیتے۔ اچھا جی، اردو زبان میں مصدر کی پہچان، ہاں یہ امثلہ والی بات ہے کہ اردو میں عام طور پر مصدر نا پر ختم ہوتی ہے، جیسے کھانا پینا سونا جاننا بولنا، یہ ہے عام طور پہ ایسے۔ اچھا، عربی میں مصدر کی اقسام، عربی میں مصدر کی دو بڑی اقسام ہیں، مصدر ثلاثی اور مصدر رباعی۔ اب یہاں پر مصدر ثلاثی کا طریقہ بھی وہی فعل کے مطابق ہی ہم رکھیں جو شروع میں تھا کہ کسی بھی چیز کے ثلاثی یا رباعی یا ثلاثی مزید فی یا رباعی مزید فی ہونے کا فیصلہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو یہی قانون یہاں پر بھی ہوگا کہ ہم مصدر ثلاثی سے کیا مراد لیں گے کہ جس کا فعل ماضی تین اصل حروف پر مشتمل ہو، اور مصدر رباعی کسے کہیں گے کہ جس کا فعل ماضی چار اصل حروف پر مشتمل ہو۔ اس کی پھر آگے مزید دو شاخیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ وہ مصدر جس کے فعل ماضی میں صرف اصل حروف ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو، اور مزید فی وہ مصدر جس کے فعل ماضی میں اصل حروف کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد حروف شامل ہوں۔ اب ٹوٹل جو ہے وہ چار قسمیں بن جائیں گی نا۔ سب سے پہلے مصدر ثلاثی مجرد، اس کی مثال ہمارے پاس خروج ہے۔ اب یہ اگر لفظ خروج کو دیکھیں تو یہ اس کے اندر کیا زائد ہے، واو جو ہے وہ زائد ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ ثلاثی مجرد کا ہے لیکن واو کیا ہے اس کے اندر زائدہ آ گئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ثلاثی مزید فی کا مصدر نہیں ہے، مصدر ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ ہاں معیار جو ہے وہ فعل ماضی ہے، تو خروج کا جو فعل ماضی ہے وہ اخرج نہیں ہے۔ ہاں، خروج کا فعل ماضی خارج ہے، اور خارجہ کے کتنے حرف ہیں ہمارے پاس؟ تین ہی ہیں، تین اصلی ہیں۔ تو اگر مصدر کو فوکس کیا جائے تو مصدر میں تو زیادہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق یہ مصدر کیا کہلانا چاہیے جی؟ ثلاثی مزید فی کہلانا چاہیے، ثلاثی مجرد نہیں کہلانا چاہیے، لیکن معیار جو ہے وہ ہمارا ماضی کو دیکھنا ہے۔ اچھا، ثلاثی مزید فی کی مثالیں دیکھیے گا جی، احسان، کتابت اور احتراق۔ کتابت جو ہے یہ کتبہ کا مصدر ہے یا اکتبہ کا ہے؟ کتابت، کاتب یکاتب مکاتبت و کتابت، مفعلہ سے دیکھیں، والا القاموس میں دیکھیں کچھ لکھا ہے انہوں نے، یہ کتابت کس کا مصدر ہے؟ مجھے یہ جو ہے وہ اس کا لگ رہا ہے، کاتبہ کا لگ رہا ہے۔ کاتبہ کا نہیں لگ رہا، یہ اکتبہ تو ہے نہیں نا اس میں، کاتب ہے نہیں، وہ کتب، کتاب کی جمع کتب ہے نا۔ اچھا، کتب الکتاب کتبا و کتابا و کتابتاً، یہ دیکھیں جی، یہ اسی کے
شروع میں بالکل پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، کاتبہ کا مصدر ہے۔ تو یہ مثال جو ہے وہ اس کو یہاں سے حذف کرنا پڑے گا۔ تو احسان جو ہے یہ باب افعال کا مصدر ہو گیا، احسن یحسن احسانا، اور کتابتاً کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جی اوپر جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہو گیا، اور جو احتراق ہے یہ احترق باب افتعل کا مصدر ہو گیا۔ اچھا جی، آگے مثالیں آ جائیں جی، رباعی میں کے بھی دو ہو جائیں گے نا۔ مصدر رباعی مجرد کی مثالوں میں انہوں نے دحرجتاً کی مثال سی اور زلزلتاً کی۔ دحرجتاً یہ کون سا باب ہے؟ پہلی باب ہے، رباعی مجرد کے ایک ہی تو باب ہے، زلزلہ وہی باب ہے، زلزلہ جو زلزل زلزالاً۔ اچھا، رباعی مزید فی میں آ جائیں، اس کی ایک مثال انہوں نے تدحرج سے دی ہے، تدحرج، تدحرجا یا تدحرجو، تدحرجن، تفعلل جسے کہتے ہیں۔ اور اطمئنان کی مثال دی ہے جی، اطمئنان رباعی مزید فی ہے کیا؟ اطمئن یطمئن اطمئنانا، اکشارہ یکشر اکشعرارا، افعلال، تو احمرہ والا یہ ہے رباعی، احمرہ والا تو اس میں ہے ثلاثی مزید فی میں، یہ اکشارہ ہے، اکشارہ یکشر اکشعرارا، اطمئن یطمئن اطمئنانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثالیں کیا درست ہوگی۔ آگے عنوان انہوں نے باندھا ہے کہ مصدر سماعی اور قیاسی، اس پہ وزن پہ تو نہیں آ رہا، کس پہ؟ ایک شعر اقشعرارن، اطمئنان، ہاں اطمئنان، یعنی اس کے چار اصلی حرف کون سے ہیں اطمئنان میں؟ تمعننا، ٹھیک ہے، تا میم حمزہ تمعننا، ایک نون ہوگی نا پھر، دحرجہ کے اصلی حرف کون سے ہیں؟ دحرجہ وہی ہے، دال ہا را جیم، تو تمعننا، تمعننا تو یہ تو پانچ ہو گئے نا، یہ چار ہو گئے، پانچ ہو گئے نا اس کے، اس میں دو زیادہ ہے، ایک اصلی حرف کون سے ہیں پہلے؟ آخری زیادہ ہے، حمزہ زیادہ ہے یا نون آخری زیادہ ہے؟ آخری نون جو ہے وہ زیادہ ہے، حمزہ اس کا اصلی ہے، پہلا نہیں وہ تو زیادہ ہے نا، ہاں، تا میم حمزہ اور نون یہ اس کے کیا ہیں؟ اصلی ہے۔ تو اگر لغت میں ہمیں دیکھنا پڑے تو تمعننا یعنی تا میم حمزہ اور نون میں کیا ہم دیکھیں گے۔ اچھا، مصدر سماعی اور مصدر قیاسی میں کیا فرق ہے؟ سماعی سماع سے ہے یعنی سننے سے، مصدر سماعی وہ ہوتا ہے جس کا وزن قاعدے سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، اسے یاد کرنے کے لیے لغت یا عربی زبان کے ماہرین سے رجوع کرنا پڑتا ہے، یاد کرنے کے لیے، جاننے کے لیے، وہ اسے جاننے کے لیے لفظ زیادہ بہتر۔ اچھا، مصدر جیسے وہ یہ علم ہے، صبر، اب علم مصدر کیسے بن گیا جی؟ عالم یعلم علم، ٹھیک ہے، ادھر ضرب بنا، ضرب یضرب ضرب بن گیا، یہ فرق کرتا ہے، پھر لغت کیا ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ اچھا، مصدر قیاسی وہ ہوتا ہے جو کسی قاعدے کے مطابق کسی فعل سے بنایا جا سکتا ہے، جیسے اکرم سے اکرام، یعنی یہ کیا جملہ کہا جاتا ہے کہ ثلاثی مزید فی کے جو مصادر ہیں نا وہ قیاسی ہیں، اور ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ قیاسی نہیں ہیں۔ اچھا، ثلاثی مجرد کے جو سماعی اوزان ہیں ان میں سے مشہور اوزان کو یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ مصدر ثلاثی مجرد کے بہت سے اوزان ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے چند مشہور ترین درج ذیل ہیں۔ پہلا جو ہے وہ فعل، 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 اس کیٹیگری میں لکھے، یہ وہ اوزان ہیں جن پر اکثر مصادر آتے ہیں، جیسے فتح، علم اور صنع۔ دوسرا فعلۃ، 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 یہ وزن کسی حالت یا صفت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کثرۃ،
فعلتن کے وزن پہ ہے، اور طیبتن جو ہے نا فعلتن کے وزن پہ ہے، اور قدرتن یہ فعلتن کے وزن پہ ہے۔ یہ تو مصدر مرہ ہو جائے ہم؟ مصدر مرہ مصدر نوعی، کیا چیز؟ یہ تو وہ ہو جائے گی نا، یہ پھر مصدر اس میں کیسے آئیں گے پھر؟ تو وہ ہے نا مصدر مرہ مصدر نوعی مصدر اسم۔ نہیں، یہ مصدر سارے سمائی ہیں نا، ثلاثی مجرد کے ہیں۔ کچھ اوزان لکھ رہے ہیں بھی، اس طرح کے عربی میں آتے ہیں اس طرح کے اوزان، بس یہ معلومات دے رہے ہیں، اور تو کوئی قانون تو نہیں بتا رہے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ فعلان فعلان اور فعلان، یہ اوزان عموماً کسی حالت کی شدت یا تسلسل پر دلالت کرتے ہیں، جیسے غلیان جوش ابال، وجدان ٹھیک ہے، اور قربان۔ اچھا یہ اوکے۔ چوتھا جو ہے وہ فعال فعل اور فعالتن، یہ اوزان جذبات یا داخلی کیفیت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے فرح کبر اور عجلتن عجلتن جلد بازی۔ پانچویں نمبر پہ انہوں نے لکھا کہ فعال فعال فعال، یہ مصدر عموماً حرکت یا عمل کے معنی میں آتا ہے، جیسے ذہاب یا ذہاب، ذہاب ہونا چاہیے، ذہاب و ایاب، ذہاب لفظ ہے یا ذہاب لفظ ہے؟ دیکھیں میرا لغت میں القاموس میں ذہاب استعمال ہوتا ہے یا ذہاب؟ ذہاب نہیں، جو جانے کے معنی میں۔ ذہب اچھا فتح کے ساتھ ہے جی، ذہب ذہابن اور ذہوبن، ٹھیک لکھے۔ تو ہاں یعنی اوپر ترتیب بس اس کی سیدھی کرنی ہے، اوپر جو ہے نا جیسے اوزان لکھیں اس کی ترتیب جو ہے وہ سیدھی کرنی۔ اچھا یعنی فعال 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 یوں ہونا چاہیے تھا، ذہاب ایاب اور سؤال۔ فعالت اور فعالت، یہ وزن کسی فن یا پیشے یا عادت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے فصاحت اور زراعت ہو گیا، فصاحت بھی ایک فن ہی ہے، اور فعول اور فعولت فعولت، یہ اوزان عمل کے تسلسل یا آسانی اور دشواری پر دلالت کرتے ہیں، جیسے خروج اور سہولت لکھا۔ وزن کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس؟ فا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے نا، ہاں سہولت، یہ ضمہ کے ساتھ ہی مجھے تو صحیح لگ رہا ہے۔ لغت میں دیکھیں جی اس کا سہولت کیا آتا ہے، سہلہ سے دیکھیں گے، سہلہ سہلہ، ہاں یہ ضمہ کے ساتھ ہے، سہولت آسان ہو جانا۔ پھر وزن اس کا جو ہے نا فعول اور فعولت یہ ہوگا، تو یہاں پہ جو ہے یہ وزن انہوں نے غلط لکھا ہے۔ فارسی والے کسی نے کھولی ہوئی ہے سر؟ میر نہیں کھولی ہوئی؟ اچھا آپ نے کھولی ہوئی نزاکت سر نا فارسی والی؟ ہاں دیکھیں اس کا وزن کیا لکھا ہوا ہے، فعولت، فا کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے، پیش لکھی ہوئی، 7 نمبر پہ ہوگا، یعنی پیش لکھی ہوئی ہے نا، ہاں بس یہ اردو میں کیا لکھنے میں غلطی ہوئی۔ 8واں جو ہے وہ فعالیت کے وزن پر ہے، یہ مصدر کسی صلاحیت یا قابلیت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے صلاحیت نام فعلا فعلا فعلا، یہ مصدر عموماً مؤنث الفاظ ہوتے ہیں اور کسی واقعے یا حالت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے دعویٰ ذکرہ اور بشرا۔ اچھا مصدر کے حوالے سے توجہ طلب نکات، مصدر ثلاثی مجرد سماعی ہوتا ہے، یعنی اس کے وزن کا کوئی قطعی قاعدہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے عرب اہل زبان سے یا لغت سے حاصل کرنا پڑتا ہے، مگر کچھ عمومی رجحانات یعنی رہنما اصول موجود ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ تو عنوان کیا بنے گا؟ قاعدے برائے ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں، قاعدے برائے مصدر ثلاثی مجرد اس کو بیان کر رہے ہیں۔
فعل کو دیکھ کے ہم نے مصدر کو پہچاننا ہو تو اس کا طریقہ عام طور پہ یہ ہوگا کہ جو فعل کسی پیشے یا کام پر دلالت کرے گا تو اس کا مصدر فعالتن کے وزن پہ آئے گا. جیسے زرع ہمارے پاس ایک فعل آیا زراعت کرنا، کیونکہ یہ کام یا پیشے کے اوپر دلالت کرتا تھا تو اس کا جو مصدر ہے وہ زراعتن آ جائے گا. اچھا یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے فعالتن، ادھر کیا ہونا چاہیے فعالتن. ٹھیک ہے جی فعالتن کو تاجرہ سے کیا ہے تجارتن آ جائے گا. ٹھیک ہوگی. اچھا جو فعل حرکت یا اضطراب پر دلالت کرے اس کا مصدر عموماً فعالان کے وزن پر آتا ہے. جیسے جرا سے جریان اور حاجہ سے حیاجان اسے پڑھیں گے. اچھا جو فعل کسی رنگ پر دلالت کرے تو اس کا مصدر عموماً فعلتن کے وزن پر آتا ہے. جیسے خضرا سبز رنگ ہو جانے کو کہتے ہیں تو اس کا مصدر خضرتن کے کیا ہے وزن پہ آئے گا فعلتن. وہ افعال جو فعل کے وزن پہ ہوں فعلا، ہاں یہ ٹھیک نہیں لکھا ہو. اچھا وہ مصدر جو فعلا کے وزن پر ہوں ان کے مصادر عموماً فعولتن یا فعالتن آتے ہیں. جیسے رطبہ سے رطوبتن اور کارما سے کرامتن. اچھا جو افعال فعالہ کے وزن پر ہوں اور لازم ہوں ان کا مصدر عموماً فعول کے وزن پر آتا ہے. جیسے داخلہ سے دخول، دخول نہیں دخول، دال کے اوپر کیا رہے گی ضمہ رہے گا. اچھا چھٹا قاعدہ کیا ہے کہ جو افعال فاعلہ کے وزن پر ہوں اور لازم ہوں ان کا مصدر عموماً فعلہ کے وزن پر آتا ہے فعالن کے وزن پر. اچھا اس کو بھی فعالن کا وزن بنانا چاہیے. فعالن کے وزن پر آتا ہے. جیسے آتشہ سے آتشان، آتشن یعنی یوں آئے گا نا. جو 7 نمبر ہے جو افعال فعلہ یا فاعلہ کے وزن پر ہوں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں تو ٹھیک لکھا ہوا ہے. ان کا مصدر عموماً فعلن کے وزن پر آتا ہے، فعلن کے وزن پر آتا ہے فعلہ اور فاعلہ. جیسے جمع کا جمع اور سامع کا سمع. اچھا دوسرا عنوان آ جائیں مصدر قیاسی کے اوپر کہ مصدر قیاسی وہ ہے جس کا وزن قواعد کے مطابق معین ہوتا ہے اور یہ تمام غیر ثلاثی مجرد افعال کے مصادر پر صادق آتا ہے. یعنی ان کے مصادر کو قیاس سے باقاعدہ ضابطے کے مطابق بنایا جاتا ہے. غیر ثلاثی مجرد میں کون کون سے آ جائیں گے؟ ثلاثی مزید فی بھی آ جائیں گے اور پھر رباعی مجرد بھی اس کے اندر آ جائیں گے اور رباعی مزید فی بھی آ جائیں گے. یہ سارے کے سارے آ جائیں گے. جیسے احسنہ یہ ثلاثی مزید فی کی مثال دی، باب فعال کی اس کا احسان آتا ہے. دحرجہ یہ رباعی مجرد کی مثال ہو گئی، اس کا دحرجتن کے یعنی فعالتن کے وزن پہ آتا ہے. عظمہ یہ بھی ثلاثی مزید فی کی مثال ہوگی تعظیم. تدحرجہ یہ رباعی مزید فی کی کیا مثال ہوگی؟ تدحرجہ کا تفاعل کے وزن پہ آتا ہے. اچھا ان تمارین میں کافی لغت کیا کھولنی پڑے گی آپ کو. درج ذیل کلمات میں سے مصدر کی نشاندہی کریں کہ کون سے مصدر ہیں. تو اس میں جب آپ لغت کھولیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا مصدر والا ہے یا مصدر والا نہیں ہے. کیونکہ جو مصدر کی ہم نے تعریف پڑھی ہے کہ جس کا چاہے وہ حدث یا کام یا حالت پہ دلالت کرتا ہو اور اس کے اندر زمانہ نہ پایا جاتا ہو. مثلا قفل کا آپ مطلب دیکھیں گے تو قفل کا مطلب تالا ہوگا، بند کرنا نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ قفل جو ہے وہ مصدر نہیں ہے. ٹھیک ہے اسی طریقے سے آگے بھی ہیں تو انشاءاللہ یہ کل ہم آپ سے سنیں گے. دوسری تمرین میں کیا ہے کہ درج ذیل کلمات میں سے ہر ایک سے جتنے ممکن ہو مشتقات نکالیں. علم، درس، جلوس، الجمع، الکتابہ. مشتقات میں آپ ایک فعل ماضی کا وزن نکالیں گے، ایک فعل مضارع کا اور ایک فعل امر کا اور اسم فاعل اور اسم مفعول. جو ایک صرف صغیر ہمارے پاس بنائی جاتی تھی تو ہم اس کے فی الحال کیا 5 رکھتے ہیں اپنے پاس. فعل ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا. مثلا علم کا کیا بنائیں گے؟ عالم، یعلم، اعلم، عالم اور معلوم، یوں کر کے چھوٹی سی صرف نہیں جو بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ سارے مجرد کے لکھے ہوئے ہیں فی الحال. اچھا تیسری تمرین ہے کہ ان مصادر کا وزن بتائیں اور بیان کریں کہ یہ ان اوزان پر کیوں آتے ہیں. ہاں نحوز جو ہے نا یہ فعول ان کے وزن پہ کیوں آیا. یہ اوپر آپ دیکھیں گے کہ فعول کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کیوں کس جگہ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے اس کو بیان کریں گے. اچھا اگلے درس کے اوپر آ جائیں. یہ امثلہ میں تو لہٰذا اس کا جو فارسی میں انہوں نے
عنوان اس کا دیا تھا کہ فعل ماضی اور مضارع کے صیغوں کی یاد آوری. ٹھیک ہے, یاد آوری اور تمارین. یاد آوری یعنی دوبارہ اس کو رپیٹ کر رہے ہیں. یہ پڑھ لیتے ہیں غور سے, دیکھتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کو درست کر لیں. تاکہ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزشتہ یعنی ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہو, جیسے اس نے لکھا اس نے پڑھا. فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال یا استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہو, جیسے وہ لکھتا ہے وہ پڑھے گا. ہر ایک فعل ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں. 6 صیغے غیب کے لیے. غیب سے مراد بریکٹ میں کیا لکھی, یعنی جس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو. ان میں 3 مذکر مرد کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے ہوتے ہیں. 3 مذکر اور 3 مؤنث کے لیے. 6 کیسے پھر بن گئے؟ 3 مذکر 3 مؤنث کے لیے 6 مذکر کے لیے 3 مؤنث کے لیے 6 ہوئے. وہ 3 کون سے ہیں؟ پہلے 3 جو ہے ہاں, ان 3 کی تفصیل واحد تسمیہ جمع. اچھا, یہ انہوں نے لکھی. 6 صیغے مخاطب کے لیے ہیں, یعنی جس سے براہ راست بات ہو رہی ہو. ان میں بھی 3 مذکر اور 3 مؤنث کے ہوتے ہیں. 2 صیغے متکلم کے لیے, ایک متکلم وحدہ اور دوسرا متکلم مال غیر. اس طرح ماضی اور مضارع کے کل 14 صیغے بنتے ہیں. فعل مضارع کی تعریف اور اس کی تشکیل. فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمان حال یا مستقبل پر دلالت کرے. مثلا ینصر وہ مدد کرتا ہے. یہ کام اس وقت بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بھی. زمانے کی تخصیص یعنی کسی زمانے کے ساتھ آپ خاص کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ فعل مضارع کے اندر 2 زمانے آ گئے نا, حال یا استقبال. تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اگر اسے خاص کرنا چاہ رہے ہیں, اگر فعل کو صرف حال کے لیے مختص کرنا ہو تو شروع میں لام مفتوحہ کا اضافہ کرتے ہیں, جیسے لینصرو وہ ابھی مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا. اور اگر مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو تو سین یا سوفہ کا اضافہ کرتے ہیں, سینصرو یا سوفہ ینصرو. فعل مضارع بنانے کا قاعدہ, ہاں یہ قاعدہ بڑا اہم ہے. عربی میں فعل مضارع فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے. اس کے لیے فعل کے شروع میں 4 حروف میں سے کوئی ایک لگایا جاتا ہے. 4 حروف یعنی الف, تا, یا اور نون میں سے. یہ یہاں پہ ہونا چاہیے. اچھا, جنہیں حروف مضارع کہا جاتا ہے. عام طور پر یہ حروف فعل مضارع کے آغاز میں فتح کے ساتھ آتے ہیں اور آخری حرف پر ضمہ دیا جاتا ہے. جیسے ناصرہ کے شروع میں یا لگیں فرض کریں, اور پھر آخر پہ کیا لگا دیں جی, ضمہ لگا دیں. اچھا, قاعدے سے مستثنی ابواب, لیکن 4 ابواب ایسے ہیں جہاں یہ اصول مختلف ہو جاتا ہے. یعنی اگر فعل ماضی 4 حرفی ہو اور ان 4 ابواب سے تعلق رکھتا ہو, باب فعال, تفعیل, مفعلہ اور فعللہ, تو پھر فعل مضارع بنانے کے وقت حرف مضارع پر جو ہے فتح کی بجائے کیا آتا ہے, ضمہ آتا ہے, اور ما قبل آخر پر کیا آ جاتی ہے, یہ کسر آ جاتی ہے. جیسے افعلہ سے جو ہے وہ یفعلو نہیں کہیں گے, یفعلو کہیں گے. احسن سے یحسنو, یہ باب فعال ہو گیا. باب تفعیل میں صرف یصرف ہم پڑھتے تھے, فصل یفصل یہاں مثال بیان کی. فعل یفعل یعنی ضارب یضارب کی جو مثال ہوتی تھی, اور فعل یفعل دحرج یدحرج. ان ابواب میں ہمیشہ حرف مضارع پر پیش اور تیسرے حرف پر زیر آتی ہے. خلاصہ قاعدہ کہ عام طور پر فعل مضارع میں کیسے ہوتا ہے, سب سے پہلے حرف مضارع لگاتے ہیں زبر کے ساتھ, پھر وہ جو ماضی کا مادہ ہے وہ آ جائے گا, اور آخر پر کیا پیش ہو جائے گی. جبکہ مزید فی 4 حرفی کے جو ابواب میں, یہ بھی سارے باب تو نہیں ہیں نا, 4 باب لکھے ہیں نا جن کے شروع میں ضمہ. ہاں, یعنی 4 حرفی, یہ پھر قانون ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی آپ فعل لے لیں ثلاثی مزید فی میں جس کے ماضی کے 4 حرف ہوں, 4 سے زیادہ نہ ہوں, اور ہمارے پاس باب بنتی 4 ہیں, 4 سے زیادہ باب نہیں بنتے. 4 حرفی 3 یعنی اصلی ہوں گے, 1 حرف زائد ہوگا. تو 1 حرف زائد والے کتنے باب ہیں ہمارے پاس, 1 حرف جن میں زائد ہوتا ہے. اور ایک رباعی مجرد کا 3 ہیں یا 4 ہیں؟ 3 ہے. رباعی مجرد کا 3 ہے. مجرد کا 3 ہے, دوسروں میں ہاں ہاں, 3 ہیں. ثلاثی مزید فی میں 3 ہو جائیں گے, اور رباعی مجرد میں کیا آ جائے گا, 1 آ جائے گا. وہ اصلی ہیں. تو ہم یوں کہتے ہیں کہ جس کے ماضی کے 4 حرف ہوں, چاہے 4 کے 4 اصلی ہوں یا 3 اصلی ہوں اور 1 کیا ہو زائد ہو. اگر ماضی کے ہمیں 4 نظر آ رہے ہیں تو پھر اس کا قانون کیا ہے کہ جب بھی آپ حرف مضارع شروع میں لگائیں گے تو وہ مضموم لگے گا, پیش کے ساتھ لگے گا.
تو جب کہ مزید فی، اچھا یہاں پہ مزید فی نہیں لکھنا چاہیے نا ان کو، کیونکہ اس میں ایک کیا آ رہا ہے ہمارے پاس رباعی مجرد کا آ رہا ہے. اس کو کیا لکھنا چاہیے؟ یعنی 4 حرفی والے فعل ماضی، یہ ساری عبارت چینج ہونی چاہیے. جبکہ 4 حرفی، جبکہ جن کا فعل ماضی 4 حروف پر مشتمل ہو، یوں ہے. جبکہ جن کا فعل ماضی 4 حروف پر مشتمل ہو تو پھر ان کے فعل مضارع میں یہ قانون چلے گا کہ فعل مضارع میں کیا ہو جائے گا جی، سب سے پہلے حرف مضارع لگے گا پیش کے ساتھ، پھر وہ مادہ آ جائے گا ماضی والا، پھر ما قبل آخر پر زیر، اور آخر پر کیا آ جائے گی؟ پیش آ جائے گی. اچھا یہاں پہ جو ہم نے 6 صیغے پڑھے تھے، 6 صیغے کہہ رہا ہوں، 6 ابواب جو پڑھے تھے، ان کی جو ہے وہ گردان ایک ایک کر کے جو دی گئی ہے. پہلا باب نصر ینصر ضرب یضرب اور منع یمنع علم یعلم حسب یحسب شرف یشرف. تو ان سب کی جو ہے وہ گردان ان کے ایک ایک کر کے دے دیے. ٹھیک ہے جی، یہ ماضی کی گردان ہے آخر تک. اس میں کوئی غلطی ہوئی تو بتائیے گا جی، متوجہ کیجیے گا. اسی طریقے سے انہی کے جو فعل مضارع ہے اس کی گردان بھی کیا مکمل طور پہ یہاں پہ دے دی گئی ہے. پھر اس کی جو ہے وہ تمرین جو ہے وہ اہم ہے کہ جو حل آپ نے کرنی ہے. مثلا پہلی تمرین میں کیا ہے کہ در ذیل افعال ماضی کو صرف کریں یعنی گردان کریں، اور ان کے فعل مضارع میں عین الفعل یعنی دوسرے حرف کی حرکت بھی معین کریں. ہاں یہ لغت میں دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں بہت سارے ہمیں پتہ ہیں. فارحہ کیا ہے؟ یفرح ہوتا ہے، عین الفعل اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ مفتوح ہو جاتا ہے فارحہ کا. رفع یرفع، نصح ینصح، سب میں مفتوح ہوگا نا عین الفعل، سب میں مفتوح ہوتا ہے. سب کتب یکتب، ہاں کتب یکتب میں کیا مرفوع ہو جائے گا؟ سامع یسمع، اس سب میں ہو جائے گا. یعنی ہر فعل کے 14 صیغے ماضی میں لکھیں اور اس فعل کے مضارع میں عین الفعل درمیانی حرف. ہاں فاضل یفضل ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھ لیں، لغت سے دیکھ لیں. فضل یفضل ٹھیک لگ رہا ہے، یفضل ہونا چاہیے. اچھا درجہ سوالات کے جوابات لکھیں کہ فعل مضارع میں حرف مضارع کب مضموم اور کب مفتوح ہوتا ہے. تو اس کا قانون وہی ہے کہ فعل ماضی اگر 4 حروف کے اوپر مشتمل ہے تو حرف مضارع کیا ہو جائے گا؟ مضموم ہو جائے گا. فعل مضارع کو زمان حال کے لیے مخصوص کس طرح کی جاتا ہے؟ وہ یہ لام لگا کے، اور زمان مستقبل کے لیے سین یا سوف لگا کے. حروف مضارع میں پتہ ہیں 4 ہیں. اچھا درجہ الافعال کے فعل مضارع لکھیں. یہ بھی ہو گیا. درجہ الافعال کے فعل ماضی لکھیں، نیچے والے کے ماضی. تذهبین کا ماضی کیا آئے گا؟ تذهبین کا تذهبین، ہاں تذهبین کے مطابق نکالنا ہے ماضی. تذهبین، ہاں ذہبتے، ہاں ذہبتے آ جائے گا. تذهبین جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ پہلے پہچان کریں گے، اسی کے مطابق لکھیں. تو یہ آپ لکھیں بھئی، یہ جو تمرین ہے یہ ضرور لکھیں. یہ والا جی وہی اسی کے مطابق ہو جائے گا. تو تمرین نمبر جو 10 ہے زمان حال یا مستقبل میں خاص کرنا ہے تو وہ تو سین سوفہ لگانا ہے، اس کا لکھنے کا مقصد نہیں ہے. تو یہ جو تمرین نمبر ابھی 2 آئی ہے نا، اس کو لکھیں. اس میں تھوڑی سی ذہنی کیا پریکٹس ہے اس کی. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ